عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی ہے کہ با قولہ تعالی اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، یہی ہے جی؟ اچھا، یہاں پہ گفتگو کس میں چل رہی تھی کہ قرآن مجید کی آیات جو تفکر کے اوپر کیا ابھارتی ہیں کہ غور و فکر کرے، انسان سوچ و بچار کرے۔ تو یہ اسلام کا طور امتیاز ہے پوری دنیا کے مذاہب میں سے۔ اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے کہ جو انسان کو سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ سوچ کے آپ نے ماننا ہے، ٹھیک ہے، بغیر سوچے نہیں ماننا، ٹھیک ہے، یہ واضح آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے ممبر پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سوچنا نہیں ہے، فقط کیا ہے، مانتے جانا ہے، سمجھ آیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز اللہ کے وجود کو ماننا، اہل بیت کو ماننا، انبیاء کو ماننا، قیامت، عدل، جتنی بھی عقائد ہیں ہمارے عقائد کا تعلق انسان کی تفکر اور سوچ و بچار کے ساتھ ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں کیسے آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اولم یتفکروا، یہ بھی ابھارنے کا انداز ہے کہ کیا وہ لوگ سوچ و بچار نہیں کرتے فی انفسہم، اپنے بارے میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے زمینوں اور آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں فرمایا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ کیا پیدا فرمایا، یعنی ان کا ایک مقصد ہے، ہدف ہے، واجل مسمى، اور ان کا ایک ٹائم ہے، اس کے بعد ان چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، پھر دوبارہ کیا ہے، ایک نئی طریقے سے ان کو بنایا جانا ہے انسانوں کو۔ یہاں پہ مصنف جب بحث کریں گے فی انفسہم کے متعلق، وقولہ فی انفسہم، اس میں مصنف نے کہا کہ پہلا جو معنی یہ ہے کہ انفسہم کو ہم ظرف جو ہے وہ بناتے ہیں۔ عربی میں ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظرف دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ اس سے ظرف بنائیں گے، اور ظرف کو ہم کیا لے لیں گے کہ وہ ٹائم کہ جب انسان اپنے اندر ہوتا ہے، فی انفسہم، یعنی انسان فکر نہیں کرتا، کب فکر نہیں کرتا؟ فی انفسہم، کہ جب اس کا وجود اپنے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس ٹائم پہ فکر کرنی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ درست یوم الجمعہ، تو ظرف بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فی وہاں پہ لگ سکتا ہے کہ میں جمعہ کے دن میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو یہ جمعہ کیا بن گیا؟ میرے لیے ظرف بن گیا۔ اسی طریقے سے جو فکر کرنی ہے، وہ فکر اپنے بارے میں فکر نہیں کرنی، بلکہ جو فکر کرنے کا ٹائم اور زمانہ ہوگا وہ کون سے والا ہوگا کہ جب میں اپنے بارے میں ہوں گا۔ اپنے بارے میں ہوں گا کیا مطلب؟ کہ جب میں اپنے آپ میں ہی ہوں گا اور میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ خلوت کے اسباب، کہ جب انسان جو ہے وہ فقط اپنے بارے میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو انسان کس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں کے متعلق، ٹھیک ہے، حالات کے متعلق، ادھر دوسرے بندوں کے متعلق، اس کی سوچ و بچار کیا ہے؟ دوسروں کے متعلق زیادہ ہوتی ہے نا۔ اپنے آپ کو انسان ٹائم نہیں دیتا، بہت کم انسان اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں وہ واقعاً کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو فی انفسہم کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں غور و فکر کریں، نہیں، وہ غور و فکر کریں، کس ٹائم پہ غور و فکر کریں؟ فی انفسہم، کہ جب وہ اپنے اندر ہوں، جب خلوت کے ٹائم پہ ہوں۔ تو جب خلوت کے ٹائم پہ ہوں تو وہ کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ کون سی غور و فکر؟ کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ غور و فکر اپنے بارے میں نہیں کی جا رہی، غور و فکر وہی آسمان اور زمین کے متعلق اور اس کی مخلوقات کے متعلق کی جا رہی ہے، لیکن اس غور و فکر کرنے کا ٹائم اور وقت کون سا ہے؟ کہ جب انسان خلوت میں ہو، جب وہ سارے انسان کہیں اپنے نفس کے اندر موجود ہوں۔ تو اس کو مصنف کس کی طرف لے کر کے فی انفسہم کو، فی انفسہم جو ہے وہ یہ ظرف کا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا اردو مطابق کیا ترجمہ ہوگا کہ وہ اس وقت غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کس بات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے جو ماہ درمیان ہے اس کو اللہ نے ایسے عبث پیدا نہیں کیا فضول میں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، ٹھیک ہے۔ والمعنی، یعنی معنی کیا ہو جائے گا اس کا کہ ہوا کہ اولم یتفکروا فی حال الخلوت، کہ وہ خلوت کی حالت میں، خلوت کے وقت میں وہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ لأن فی تلک الحال، کیونکہ یہ وہی حالت ہوتی ہے کہ یتمکن انسان من نفسی، کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کیا ہے؟ قدرت پیدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔
وَيَحْضُرُهُ ذِهْنُهُ اور اس کا ذہن حاضر ہوتا ہے، وَيَسْتَجْمِعُ طاقات الفکریہ اور انسان جمع کر لیتا ہے اپنی فکری جتنی بھی طاقتیں ہیں اس ٹائم پہ کیا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو کس کی طرف لے کر جاتی ہے، اپنے محاسبہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہی وہ محاسبہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام محاسبہ کرنے والوں کو منیت کی منزل دیتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہے جو محاسبہ کرتا ہے، اور جو محاسبہ نہیں کرتا اسے کیا کہتے تھے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتے نہیں ہے وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ محاسبہ کب پیدا ہوتا ہے انسان کا، کہ جب انسان خلوت کے بہت سارے اسباب گزارتا ہے۔ خلوت کیا مطلب کہ جب انسان بالکل اپنے آپ کو تنہائی کے طور پہ دیکھتا ہے اور اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اور اس ٹائم کو کیا ہم کہتے ہیں، ٹینشن کا ٹائم کہتے ہیں نا، کہ جب انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کو پریشانی ہونے لگتی ہے تو اس کا بہترین چیز کیا ہے کہ انسان محاسبہ کی طرف بڑھے، کہ میں نے جو ہے وہ کیا 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 ہے، کیا نہیں کیا، کہاں پہنچا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں مجھے خلق کیا گیا ہے۔ یہ محاسبہ سارا وہاں پہ شروع ہونا تھا نا۔ تو اب یہاں پہ غفلت اور شیطان کا وسوسہ کیا لے جاتا ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے نا، تم ابھی تنہا ہو رہے ہو، اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، اس کو تم ختم کرو۔ ختم کیسے کرو؟ مصروفیت پیدا کرو۔ مصروفیت کیا مطلب کہ دوسروں کے بارے میں اور ادھر ادھر کے انٹرٹینمنٹ والی چیزیں، ان میں اپنے آپ کو مصروف کرو، تاکہ یہ جو اندر سے ایک فکری طاقت پیدا ہو رہی ہے یہ تمہاری کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ختم ہونے کی وجہ سے انسان پھر سوچ و بچار کی صلاحیت سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو تفکر کی دعوت دی ہے اس کا ظرف یہی قرار دیا ہے کہ فی انفسہم، کہ جب وہ حال خلوت میں ہوں، جب وہ فقط اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں، تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ تو اس ٹائم پہ غور و فکر انسان اپنے بارے میں بھی کر سکتا ہے، کائنات کے بارے میں بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی انسان غور و فکر کرے گا وہ بہترین چیز کیا ہے اس کے لیے بنے گی۔ اچھا، یہ ایک پہلا احتمال ہو گیا۔ دوسرا جو مشہور ہے احتمال کہ یہ جو انفسہم ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے، متعلق تفکر کے متعلق ہو رہا ہے، یعنی غور و فکر کس کے متعلق کرنی ہے، اپنے آپ کے بارے میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات نہیں بیان کی جا رہی کہ کب غور و فکر کرنی ہے، ٹائم یعنی بیان نہیں کیا جا رہا، ظرف کی بات نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ جی وہ اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اپنے بارے میں غور و فکر کرنا ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور زمین و آسمان کے متعلق غور و فکر کرنا وہ الگ ہو جائے گا۔ اچھا، اولم یتفکروا فی امر انفسہم، یعنی معنی کیا بنے گا، فیکون المعنی کہ اولم یتفکروا فی امر انفسہم، کہ اپنے انفس کے معاملے کے متعلق کیا ہے، غور و فکر کریں۔ امر یعنی معاملہ، کہ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا معاملہ ہے، میں کس طرح سے بنا ہوا ہوں، یعنی کیف ہی مخلوقات، کہ میں کیا مخلوق ہوں، وما فیہا من الدقت، اور میرے اندر کتنی جو ہے وہ دقیق اور پیچیدہ نظام ہے، والاحکام، اور کتنا مضبوط نظام ہے، فی البنیان، یہ جو میری بناوٹ ہے، والانسجام بین اعضاء البدن، اور بدن کے اعضاء کے درمیان کس طرح سے کیا ہے، انسجام ہے، یعنی پورا میڈیکل سائنس آ جائے گی نا یہاں پہ، کہ میری آنکھ کے اندر کیمرہ کہاں پہ ہے، کون سا حصہ دیکھتا ہے، کون سا حصہ نہیں دیکھتا، باقی کیا سسٹم ہے، پوری سائنس ہے یہ۔ وخلایاہ وانسجتہ، اور میرے جسم کے کیا خلایا ہیں، وانسجہ، انسجہ کسے کہتے ہیں، منسوج یعنی بننا، درست کرنا، کپڑے جو منسوج ہوتا ہے اسے بنا ہوا کپڑا کہتے ہیں نا، کہ میرے خلایا کس طریقے سے ہیں اور کس طریقے سے یہ بنے ہوئے ہیں، کس طریقے سے یہ مرتب کیے گئے ہیں۔ التی لم تزل اسرارها تتجلی، کہ یہ وہ چیزیں ہیں بدن کے اعضاء وغیرہ کے جس کے جو اسرار اور راز ہیں، تتجلی ابھی تک، لما تزل یعنی ابھی تک کیا ہیں، اس کے اسرار کیا ہے وہ باقی ہیں، تتجلی یعنی ظاہر ہو رہے ہیں اس کے ابھی تک آثار، ما تقدم العلوم و تطورها، جبکہ علوم کیا ہے آگے پیش رفت کر رہے ہیں نا، علوم اور سائنس اور ان کا تطور اور ترقی آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی تک ان کے اسرار کیا ہے، ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی انسانی باڈی کے اندر جو اس کے اثرات ہیں وہ ابھی تک کیا ہے، ظاہر ہو رہے ہیں، اور سائنس ابھی تک رکی نہیں ہے، یعنی میڈیکل ابھی بھی اس تحقیق کے اندر مزید کیا ہے، جاری ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء کا کیا کردار ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ابھی جو قرآن مجید نے کہا کہ ابھی اپنے بارے میں غور و فکر کرو، تو آپ کیا کہہ دیں کہ میڈیکل جہت سے، جسمانی جہت سے آپ اپنے بارے میں کیا غور و فکر کریں۔ تو مصنف نے یہ ساری چیز کو جو ہے وہ ظاہر کی طرف پلٹا دیا، اس کو جو ہے وہ معنویت کی طرف پلٹا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا نفس ہے وہ جسم تو نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے، تو اپنے بارے میں غور و فکر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مزاج کے متعلق، کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا ذوق کیسا ہے، اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے، وہ علوم کے کتنا قریب ہو رہا ہے، اس کا ذوق کتنا چینج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کا کھیل کود کا ذوق تھا، گپ شپ کا ذوق تھا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے انٹرٹینمنٹ کا ذوق تھا، ابھی اس کے ذہن کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے، وہ کس طریقے سے اس کا ذوق ڈیولپ ہو رہا ہے، چینجنگ آ رہی ہے، وہ کتنی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو گیا ہے، اس کا ذہن کس طریقے سے ترقی کر رہا ہے،
یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے بارے میں سوچنا نا. تو لہٰذا ہم یہاں پہ مصنف سے اختلاف کریں گے کہ جہاں پہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فی ابدانہم، کہ وہ اپنے بدن کے بارے میں کیا غور و فکر کریں، یا فی اجسامہم کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ لفظ کیا استعمال کیا؟ نفس کا لفظ استعمال کیا. اور نفس کیا ایک معنوی چیز ہے. تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ غور و فکر جو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیں اور باقی چیزیں، وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی ہم اس کو نہیں کہتے، لیکن پھر اب جو قرآن کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی نفس اور روح کے متعلق کیا غور و فکر کریں، اپنے مزاج کے متعلق کیا غور و فکر کریں کہ میں کس ٹائپ کا بندہ ہوں، میں کیسا انسان ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں، دوسروں سے پوچھنے کی بجائے کہ وہ بندہ کس ٹائپ کا ہے، وہ کیسا بندہ ہے، اس کے بھی انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں جو ہے وہ کس ٹائپ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. ہاں، ان کا دل نہیں کرتا پڑھنے کا، وہ ویسا نہیں کرتے، ان کو چھوڑیں بھی. میرا دل نہیں کرتا تو میں اپنے ذوق کو کیسے بناؤں، کس طرح جو ہے لے کر آؤں. واضح ہے انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو جو ہے نا کل کے لیے کیسے تیار کروں کہ مطالعہ پورا کر کے آؤں. ٹھیک ہے جی. واضح ہے انشاءاللہ. اچھا، تو اس کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ وہ ما خلق اللہ، کیا تھا جی؟ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. یہ حق کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کہتے ہیں حق کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں خلق نہیں فرمائی مگر حق کے ساتھ. حق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے لغایت و ہدف، یہ چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا پیچھے مقصد ہے. لا باطل و عبث، یہ باطل اور عبث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی دنیا کے نیچر کے اندر جو بھی چیزیں، یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جو بھی چیز یہاں پہ ہمیں ملتی ہے، کوئی ستارہ سیارہ کوئی نظام ملتا ہے، ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی بھی چیز فضول کیا ہے ہمارے پاس نہیں ہے. فہذ الآیت تحث، پس یہ آیت ابھارتی ہے کہ اللہ تفکر کہ ہم غور و فکر کریں. وتؤکد، اور یہ تاکید کرتی ہے کہ اللہ ضرورت تدبر فی خلق اللہ تعالی و صنعہ، کہ اللہ کی جو خلقت ہے اور اس کی جو صنعت ہے، اس کی جو چیزیں بنانا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا تدبر کریں، غور و فکر کریں. وتقول، اور یہ آیت کہتی ہے کہ ان ھذا التفکر، کہ یہی جو غور و فکر ہے، یوصل الانسان، انسان کو پہنچا دے گا الی ادراک حکمت اللہ تعالیٰ، کہ انسان اللہ کی حکمت کو کیا درک کرنا شروع ہو جائے گا. وانتہاء الوجود علیہ تعالیٰ، اور یہ انسان درک کر لے گا کہ ہر چیز کا وجود کیا ہے، اسی پہ منتہی ہوتا ہے، ہر چیز کو وجود دینے والی وہی ذات ہے. اچھا، تیسری آیت، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہہ دو کہ زمین میں کیا ہے، سیر کرو. اچھا، یہ بھی آدھی آیت کو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے نا، لا تقربوا الصلاۃ کی طرح. ٹھیک ہے. وہ جب گھومنے پھرنے کا مدرسے میں پروگرام بنتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ قل سیروا فی الارض، گھومو پھرو اور موج کرو. ٹھیک ہے. اس میں اب وہ نماز بھی رہ گئی، باقی نظام بھی رہ گیا. ٹھیک ہے. اس میں صحیح کر کے غیبتیں بھی ہوئیں، اور اگر پاکستان ہندوستان کے حالات ہیں تو کچھ اور نگاہیں بھی ادھر ادھر چلی گئی. ٹھیک ہے. سارے نظام چل گئے نا. تو یہ آدھی آیت کو لینے کا مطلب ہے نا، قرآن یہ تھوڑی کہتا ہے کہ سیر سپاٹے مارو، وہ جو ہے آپ یہ کرو. ٹھیک ہے. وہ آگے کہہ رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ زمین میں سیر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ فنظروا، کہ تم نے غور و فکر کرنا ہے. کس بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے؟ کہ کیف بدأ الخلق، کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی ہے، یہ چیز پہلے کیسے بنی تھی، پھر کیسے ہوگی، اس کے اوپر خلق کرنا ہے نا. پھر اللہ جو ہے وہ دوبارہ اس چیزوں کو کیسے پیدا کرے گا. انسان مثلا قدیم آثار وغیرہ پہ جائے گا، ان کی تاریخ پڑھے گا کہ یہ کتنے بہادر لوگ تھے، کیسے جو ہے وہ ان کو یہاں پہ دفنایا گیا، کیسے موت ہوئی، پھر ان کی سارا ذکر کیسے مٹ گیا، دوبارہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا، ساری اس بارے میں غور و فکر ہوگی نا. تو یہ غور و فکر تو کیا ہے، وہاں پہ تو مولانا کھڑے ہوں گے تو وہ تو درس اخلاق شروع کر دیں گے سارا، کہ دیکھو جی انسان کتنا جو ہے وہ کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ کبھی ہم گھومنے پھرنے آئے تو یہ الٹا ہمیں ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن یہی جو سیر و سیاحت ہے، یہ انسان کو کس کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس لیے آپ سیر گھوم رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے گھومنے کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ گھومنے پھرنے جاؤ، کس لیے؟ تاکہ ذہن فریش ہو جائے. ٹھیک ہے جی. فریش ہو جائے کیا مطلب؟ یعنی غور و فکر پیچھے رہ جائے اور آپ غور و فکر کو چھوڑ کے جو ہے وہ ہلا گلا کرو اور موجیں کرو، یہ والا نظام ہے. تو یہ آیت کے اوپر ظلم ہے جو ہے وہ، آدھی آیت کو لیا گیا، پوری آیت کو جو ہے وہ لیا ہی نہیں گیا. تو یہ زمین میں سیر و سیاحت کرنا، یہ جو ہے وہ کیا ہے، عبادت کب بنتا ہے؟ کہ جب انسان کی غور و فکر ہو اللہ کی تخلیق کے متعلق، اور اس میں غور و فکر ہو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا. بس وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھ کے کسی اور طرف چلتا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر نظام گڑبڑ ہو جائے گا. قال علامہ طباطبائی رحمہ اللہ، علامہ طباطبائی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ الآیت امر للنبی، یہ جو زمین میں چل پھر کے غور و فکر کرنے کی جو آیت ہے، یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ان یخاطبہم بما یتم بالحجۃ علیہم، کہ وہ لوگوں کو خطاب کریں ایسی چیز کے ذریعے سے
کہ جس کے ذریعے سے ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے. حجت تمام ہو جائے کیا مطلب؟ ان کو بات سمجھ آ جائے، ان کو عقل لے آئے کہ بھئی یہ چیزیں ایسے نہیں بنی ہوئی، کوئی نہ کوئی ان کا کیا خالق ہے. فَيُرْشِدُهُمْ پس نبی انہیں رہنمائی دیں کس بات کی طرف؟ کہ إِلَى السَّيْرِ فِي الْأَرْضِ، کہ ٹھیک ہے جی زمین میں گھومو. اس ٹائم پہ کیمرے وغیرہ تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں کہ جی پرانی ویڈیوز وغیرہ دیکھ لو یا کوئی مطالعہ کر لو، ٹھیک ہے، کوئی کتابیں وغیرہ تو پڑھنے والا سسٹم نہیں تھا. تو اس میں ظاہری بات ہے اب جن لوگوں کے حالات جاننے ہیں تو ان کے علاقے میں جاننا پڑے گا، ٹھیک ہے، جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے آثار کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر اس وجہ سے کیا ہے ان کو رہنمائی کریں کہ وہ زمین کے اندر سیر کریں. لِيَنْظُرُوا إِلَىٰ كَيْفِيَّةِ بَدْءِ الْخَلْقِ، تاکہ وہ دیکھیں کہ خلقت کی ابتدا کیسی ہوئی اور اس کو کیسے بنایا گیا. عَلَىٰ اختلاف طبائعہم، جبکہ یہ جو ساری مخلوق ہیں ان سب کی جو طبیعت اور نیچر ہے وہ مختلف ہے. وتفاوت الوان و اشکالہم، ان سب کی جو ہے وہ رنگ اور شکل بھی کیا ہے مختلف ہے. من غیر مثال سابق، اور سابقہ مثال بھی کیا ہے اس کی نہیں ہے. یعنی یہ واقعاً آج کل تو ہمیں سب پتہ ہے نا بھئی چائنیز کی کیسے آنکھیں ہوتی ہیں، جاپانی کیسے ہوتے ہیں، فلاں کس کلر کے ہوتے ہیں، فلاں کالے ہیں، گورے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، وہ کس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، رہن سہن کیا ہے، ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے نا. تو یہ اس وجہ سے پتہ ہے کیونکہ کیمرہ، ویڈیو، مطالعہ یہ چیزیں بڑھی ہیں نا. تو اس زمانے کے لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا تھا نا کہ بھئی وہ لوگ کس طرح کے ہیں. وہ آ کے کوئی بیان کرتا تھا جی میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے بال ایسے ہوتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، وہ بیان ہی کرتا تھا. ان کی زبان ایسی ہوتی ہے جی وہ بالکل ہماری طرح کے لوگ ہیں لیکن زبان ان کی بالکل الگ ہے، اور طرح کی چیز بولتے ہیں. تو یہ ساری چیز غور و فکر سے کیسے ہوتی تھی کہ جب وہ جا کے ملاقات کریں گے، دیکھیں گے. ہاں ظاہری بات ہے کیف بدأ الخلق، کہ اللہ نے کیسے خلقت کو آباد کیا. وہ بھی چیز ہے لیکن ابھی بھی جو آپ پریکٹیکل جو خود دیکھیں گے وہاں پہ جائیں گے وہ جو محسوس ہوگا کیمرے میں وہ نہیں محسوس، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ویڈیو میں محسوس کریں. مثلا آپ صرف دیکھنے والا محسوس، نہ خوشبو محسوس کرتے ہیں. یعنی چائنیز کو جا کے چائنا کو جا کے خود دیکھیں گے تو زیادہ محسوس آپ نے عرض پہ جانا ہے نا، تو وہاں پہ مثلا پودے ہیں، بہت چیزیں ہوتے ہیں جو نہیں ہو سکتے. یہ بھی اچھا ہے، اگر کوئی نقطہ اچھا ہے کہ آثار قدیمہ کو ایک دفعہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ خود جا کے وہاں کے کیا دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. دو باتوں میں فرق ہے. تو قرآن جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے. تو آج کے زمانے میں یہی آگے والی بات ہو جائے گی کہ بھئی ویڈیو میں اور پڑھنے میں وہ بات نہیں ہے جو آپ ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ ان آثار کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے جو آپ کو شعور ملتا ہے اور چیز کے اندر آپ کے دل میں بیٹھتی ہے. تو یہ اچھا آگا کا نقطہ ہے. اچھا من غیر مثال سابق، یعنی ان لوگوں کو مختلف طرح سے اللہ نے پیدا کیا اور پہلے کوئی مثال بھی نہیں تھی، پہلے کوئی نمونہ بھی نہیں تھا. وحصر او تحدید فی عدد میں، اور پہلے کوئی ایسا حصر بھی نہیں تھا جن کے عدد کی کوئی کیا ہے وہ یعنی کوئی عدد کے ان کا حد بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے ہر قوموں کے لوگ ہیں. ففی دلالت، پس اس میں دلیل ہے کہ علی عدم تحدید فی القدرت الہیہ، کہ اللہ کی قدرت میں کوئی محدودیت نہیں ہے کہ پہلے کوئی مثال ہو تو پھر کیا اس کی طرح کی چیز بنائیں گے. فہو ینشئ نشأۃ الآخرہ، پس وہ نشأ آخرہ یعنی دوسری دفعہ بنائے گا. کما انشأ نشأۃ الاولیٰ، جیسا کہ اس نے کیا پہلی دفعہ بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طریقے سے اگلی آیت کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ہاں وہی ہے، یہ آگے والی بات ہے کہ ایک دفعہ اونٹ کی آپ تصویر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ خود جا کے جو ہے اونٹ کو کیا دیکھتے ہیں. وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الأرض کیف سطحت، یہ ان چیزوں کی طرف دیکھنے کا حکم ہے. فہا انک تلاحظ فی هذه الآیات الحث الاکید، اس میں کیا ہے وہ شدید طریقے سے ابھارا جا رہا ہے. افلا یہ تاکید کے لیے، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ الحث تاکید علی النظر، یہ جو دیکھنا ہے اس کی بہت تفسیریں لگا رہے ہیں. دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ التأمل، غور و فکر کرنا ہے، فی العلامات والظواہر التی ذکرتا، ان علامات میں اور ان ظاہری چیزوں کو جس کو آیت نے کیا ذکر کیا ہے. لما فیہ من الدلالت، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے دلیل ہے، علی ربوبیت اللہ تعالیٰ، اللہ کی ربوبیت کے اوپر، وہ تدبیر لہذا الکون، اور جو اس کائنات کا وہ نظام چلا رہا ہے اس کے اوپر دلیل ہے. المقتضی، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لزوم اتخاذ ہی ربا، کہ اس کو رب بنانا کیا ضروری ہے، ہم اسی کو کیا رب مانیں. وہ عبادت وحدہ، اور فقط اسی کی کیا کریں عبادت کریں. ومن المعلوم، مصنف کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ معلوم ہے کہ ان مجرد مشاہدہ لیس هو المطلوب، فقط دیکھنا کیا مطلوب نہیں ہے کہ چڑیا گھر دیکھنے آپ چلے گئے، ٹھیک ہے جی، بچوں کی طرح دیکھنا کیا مطلوب نہیں ہے. وانما المطلوب، مطلوب کیا ہے مشاہدۃ تفکر و تدبر، تفکر اور تدبر کرنا ہے، اور ایسا تفکر اور تدبر کے تتعقبها معرفت کونیت، کہ جس کے بعد کیا ہے وہ انسان کے پاس ایک کونی معرفت آ جائے، کائنات کی معرفت، کہ بمنشئ هذه الظواہر و مدبرها، کہ ان ظواہر کا کوئی نہ کوئی منشئ ہے، بنانے والا ہے، اور ان کی کیا تدبیر کرنے والا ہے.
وَهُوَ مَا يُسَمَّى عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ الْإِسْلَامِيِّينَ، اور یہ وہ چیز ہے، یہ جو غور و فکر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اسلامی فلسفہ والے؟ الاستدلال الآیوی، یہ نام ہے اس کا، آیوی، آیوی، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الاستدلال بِالْآیَةِ عَلَى ذِیہا، کہ یہ کیسے استدلال ہے؟ آیت سے ذیل آیت کے اوپر جانا، آیت سے نشانی والے کی طرف جانا۔ وَبِالْأَثَرِ عَلَى مؤثر، اثر سے مؤثر کی طرف جانا، یعنی کاز سے افیکٹ کی طرف جانا۔ وصلی اللہ علیہ ذالک وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔